نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم ربنا زدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي آمین یا رب العالمین۔ 91 سے ہم انشاءاللہ اپنا لیسن شروع کریں گے۔ ما نہیں اتخذ بنائی اللہ اللہ نے، اب چونکہ یہاں پہ اللہ سبجیکٹ ہے تو اس لیے لفظ اللہ رفع حالت میں، من والدین کوئی اولاد، وما اور نہیں، کانا ہے، مع ساتھ ہو اس کے، من الہ کوئی بھی الہ، اذن تب، لذہب البتہ لے جاتا ہے، کلو ہر الہ الہ، بما اس سے جو خلق اس نے پیدا کیا، وا اور لعلا البتہ چڑھائی کرتا ہے، بعضهم بعض ان کا، علی بعض بعض پر، سبحان اللہ پاک ہے اللہ، عما اس چیز سے، یصفون جو وہ بیان کرتے ہیں۔ پچھلی آیت میں ہم نے کچھ سیکھا، اس کے بعد اب یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی مزید ایکسپلینیشن۔ پہلے بھی ایکسپلین کیا دلائل سے، قدرتی نشانیوں پر غور کرنے سے، اب مزید ان کو ریجیکٹ کیا جا رہا ہے کہ ان کے عقائد کون سے ہیں، کہ مشرکین جو ہیں اپنے دیویوں لات منات اور عزا کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، اور باقی ممالک کے مشرکین انہوں نے بھی ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی نسل ہی چلا دی۔ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو، اور پھر اسی طرح اب ظاہری بات ہے بیٹا مملوک نہیں ہوتا بلکہ شریک ہوتا ہے، مملوکیت میں اور شراکت میں فرق ہوتا ہے۔ مملوکیت ہوتی ہے کہ جسے غلام، کہ ہم اس کے مالک ہیں، تو اللہ کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے کوئی بھی؟ تو ایک طرف مشرکین کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مالک ہے، دوسری طرف کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد بھی ہے، تو یہ ان کے اپنے قول کے اندر تضاد آ گیا، کیونکہ انہوں نے ابھی بھی تسلیم کیا ہے نا پیچھے کہ اللہ ہی مالک ہے، اللہ کے پاس سارا اختیار ہے، تو اگر سب کچھ اللہ نے بنایا، اللہ کی پھر اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ کیونکہ پھر اگر اولاد ہو گئی تو اللہ کے ساتھ شراکت شروع ہو جانی ہے، کیونکہ اولاد تو غلام نہیں ہوتی۔ تو یہاں پھر یہ والی بات مانیں کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، تو یہاں پھر یہ بات مانیں کہ ملکیت پھر کسی اور کی ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو الہ ماننے سے مشکل یہ پیش ان کی آتی تھی کہ الہ تو صرف وہی ہو سکتا ہے جس کے پاس اختیارات بھی ہوں۔ ٹھیک ہے، پہلی چیز ہوگی مملوکیت کی، دوسری چیز ہے اختیار۔ تو اللہ کے علاوہ اگر وہ بہت سے دوسرے اصحاب کو الہ مانگتے ہیں کہ ان کے پاس بھی اختیار اور اقتدار ہے، اگر ہر ایک کے پاس اختیار اور اقتدار ہو، مثلا مشرکین نے اپنے بت بنائے، ان کو خدا مانتے تھے اور کہتے ان کے پاس بھی اختیار اور اقتدار ہے، آپ خود امیجن کریں اور سوچیں کہ اگر ہر کوئی 5-6 الہ ہوں، سب کے پاس اختیار اور اقتدار ہو،
تو پھر ہر رے کی یہ کوشش ہوگی کہ دوسرے کو بات کر کے خود غالب آ جائے. پھر جس مخلوق پر کسی الہ کا اختیار چلتا ہوگا تو وہ اسے اپنے ساتھ ملانے کی کوشش بھی کرے گی. تو اقتدار کی اس جنگ میں کائنات کا نظام ڈسٹرب ہو جائے گا. ہر الہ اپنا حکم چلانا چاہے گا، ہر الہ اپنا نظام قائم کرنا چاہے گا. تو پھر الہ تو وہ ہوتا ہے جس کے پاس سارے اختیار ہوں. تو اگر ایک الہ دوسرے کو مغلوب کرے گا اور خود غالب آ جائے گا تو آپ خود سوچے مغلوب ہونے والا خدا کیسے ہو سکتا ہے. اور پھر اسی طرح کائنات میں کوئی ہم آہنگی اور کوئی بیلنس نہیں ہوگا. اور یہ جو اس طرح کا بیلنس ہمیں نظر آ رہا ہے، ہم آہنگی نظر آ رہی ہے، ایک کتنا خوبصورت نظام، بڑا پیسفل نظر آ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پیچھے چلانے والا کوئی ہے اور وہ ایک ہے. دو تین بندے مل کر اچھا کاروبار نہیں چلا سکتے. کمپنی کے اندر اختلافات آ جاتے ہیں، تو اگر نظام کے اندر اختلافات آ جائے تو کوئی کہے کہ آج دن نہیں ہوگا، آج تو رات ہی رہے گی، تو پھر رات میں ہی لوگ رہتے. کبھی ایسی غلطی ہوئی ہے؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اکیلے ڈیزائن کیا ہے. اللہ کا کوئی شریک نہیں. اگر اللہ کا کوئی شریک ہے تو پھر یہ اللہ پر ایک قسم کا جھوٹ باندھتے ہیں کہ جو اللہ کے بارے میں ایسے کہتے ہیں. پھر فرمایا عالم الغیب والشہادت، جاننے والا ہے غیب اور حاضر کا. فتعالی، وہ بہت بلند ہے. عما یشرکون، جو یہ شریک بناتے ہیں، یعنی انہوں نے جو اللہ کے بارے میں باتیں کی، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا شروع کر دیا. اللہ ان چیزوں سے بلند و بالا تر ہے. ان کی باتوں میں یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ پہلے کا علم بھی حاصل کر سکے، موجودہ علم بھی حاصل کر سکے، بعد میں آنے والی چیز کا بھی علم حاصل کر سکے. اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے اور اللہ کے علاوہ کسی کے پاس یہ اختیار بھی نہیں ہے. آپ دیکھیے نا، سائنس کتنی ترقی کرتی جا رہی ہے، لیکن اس کے پاس ابھی تک یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ فیوچر میں ہونے والی چیزوں کو پہلے سے باندھ سکے. اور پاسٹ میں ایگزیکٹ جو کچھ ہوا اس کے بارے میں بتا سکے، اس کے پاس نہیں ہے. سب کچھ ہے. یہ صرف اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. قل، کہہ دیجئے، ربی، اے میرے رب. اصل میں ربی تھا نا، تو ربی، اے میرے رب، اما، اگر تورینی، تو دکھا دے مجھے، ماں جو یوعدون، وہ وعدہ کیے جاتے ہیں. ربی، اے میرے رب، فلا تجعلنی، تو نہ تو کرنا مجھے، فی القوم الظالمین، ان لوگوں میں سے جو ظالم ہیں. اب یہاں پہ ایک خوبصورت بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے. اما جو ہے نا، اما یہ ان کی تاکید کے لیے آیا ہے، اور اس لیے یہاں پہ اس کا ترجمہ کیا ہوگا کہ اگر کبھی، ترجمہ ہوگا اگر کبھی، اما اگر کبھی. اور توری ینی میں جو توری ین تھا اصل میں، وہ یا ساتھ متکلم کیا مجھے کے لیے، تو نون ثقیلہ تاکید کے لیے آیا ہے کسی چیز کے اوپر، تاکید کے لیے یہ چیز. تو اگر اس کا اوورال اس کو دیکھا جائے تو اس کا ترجمہ ہوگا اگر تو کبھی مجھے ضرور ہی وہ عذاب دکھا دے. یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اولاد یا شریک بنانے کی گستاخی بہت بڑی ہے، اور ایسی گستاخی کرنے سے کوئی نہ کوئی آفت آ سکتی ہے. تو اس لیے ہر مومن کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ سے کہ عذاب سے ڈر کر دعا مانگے. آیت کے پہلے مخاطب تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پھر ان کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے. تو ہر فرد کو چاہیے کہ اگر معاشرے کے اندر لوگ گناہ کر رہے ہیں،
لوگ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں، یہ لوگ طرح طرح کی برائی میں انوالو ہیں، تو ہمیں ڈر ہو کہیں عذاب نہ آ جائے، کیونکہ جب عذاب آتا ہے نا تو اس کے ساتھ جو اور لوگ ہوتے ہیں، جو صحیح لوگ ہوتے ہیں، وہ بھی اس کے ساتھ جو ہے اس دنیا سے پرابلمس کو برداشت، دیکھیں نا آفتیں ہی ہیں یہ جو مسلمانوں پہ آ رہی ہیں، تو بہت سے ایسے لوگ ہیں اس میں جو بڑے نیک صالح اور اچھے لوگ ہیں، اور بہت سے برے لوگ بھی ہوں گے، یا برے لوگوں کی نصیحت کے لیے اچھے لوگوں پر آزمائش آ گئی۔ اس لیے اگر ہم صحیح بھی ہیں تو بھی ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ تو مجھے ان لوگوں میں سے نہ کرنا جو ظالم ہے، اور اگر تو مجھے وہ دکھائے جس کا تو نے وعدہ کیا ہے تو اس وقت کے چیز سے بھی میں ڈرتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں تو عذاب نہیں آ سکتا تھا۔ سورۃ انفال آیت 33 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ اللہ کبھی ایسا نہیں، اللہ نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ انہیں عذاب دے دے جبکہ تو ان میں ہو، اور اللہ انہیں کبھی عذاب دینے والا نہیں جبکہ وہ بخشش مانگتے ہوں۔ جب نبی اندر ہو یا لوگ بخشش کر رہے ہوں، استغفار کر رہے ہوں، تو وہاں عذاب نہیں آتا۔ ہمارے معاشرے میں دونوں چیزیں نہیں ہیں، استغفار بھی نہیں ہے اور انبیاء بھی نہیں ہے، تو چھوٹے چھوٹے ہم بظاہر ہمیں لگتے ہیں آزمائشیں ہم پر آتی رہتی ہیں، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کوئی برائیاں ہے ہی نہیں تھی، اور آپ کو پتا تھا کہ میرے ہوتے ہوئے عذاب نہیں آ سکتا، پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر خوف زدہ رہتے تھے، اس عذاب سے بچنے کی دعائیں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے استغفار کرتے تھے، آپ کے اندر اتنی خشیت تھی کہ آپ نے امت کے لیے بھی اسی کو سامنے رکھا، حالانکہ آپ کو ضرورت نہیں تھی خشیت کی، یعنی ضرورت اس حوالے سے کہ آپ کی تو کوئی گناہ ہے ہی نہیں تھے، آپ تو جنتی ہیں، آپ کی کوئی غلطی ہے ہی نہیں، آپ تو پاک ہستی ہیں نا، پھر بھی اتنی زیادہ عاجزی، اتنا خشوع، اتنی خشیت کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب کبھی بادل گرجتے تو لوگ بڑے خوش ہوتے کہ بارش آئے گی، لیکن میں دیکھتی کہ آپ اسے دیکھتے تو آپ کے چہرے پر ناپسندیدگی کے آثار نظر آنے لگتے۔ میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا تو آپ کے چہرے پر یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ کیا زمانہ تھا اس میں کوئی عذاب نہ ہو، ایک قوم پر آندھی کا عذاب آیا اور ایک قوم نے عذاب دیکھا تو کہنے لگے یہ بادل تو ہم پر بارش برسانے والے ہیں، یعنی بادل گرجنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈر جاتے کہ کہیں اللہ کی طرف سے کوئی عذاب ہی نازل نہ ہو جائے۔ اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اپنے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ مجھے عافیت عطا کرنا، مجھے کچھ لوگوں کو عذاب دینے کا اگر ارادہ تو نے کر ہی لیا ہے تو مجھے ان لوگوں میں شامل نہ کرنا۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا نقل کی، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے یہ دعا کیا کرتے تھے اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وان تغفر لی وترحمنی وترحمنی، اے اللہ میں تجھ سے نیکیاں کرنے، برائیاں چھوڑنے اور مساکین کی محبت کا سوال کرتا ہوں، اور اس بات کا بھی کہ تو مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم کرے۔ وَإِذَا، اور جب اردت تو ارادہ کرتا ہے فتنتن فتنے کا فی قوم فتوفنی غیر مفتون، کتنی خوبصورت بات ہے کہ جب تو کسی قوم کے فتنے کا ارادہ کرے تو مجھے فتنے میں ڈالے بغیر قبض کر لے۔ جب ایمان کا خطرہ ہو تب ہم یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ فتنے میں مبتلا نہ کرنا، موت عطا کر دینا۔ وَأَسْأَلُكَ، اور میں تجھ سے سوال کرتا ہوں حبک، تیری محبت کا، وَحُبَّ مَن يُحِبُّكَ،
اور ان لوگوں کی محبت کا جو تجھ سے محبت کرتے ہیں، وحب عمل، اور ایسے عمل کی محبت کا، یقربو جو قریب کر دے، الی حبک تیری محبت کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کلمات حق ہے، انہیں پڑھو اور پھر انہیں اچھی طرح سیکھ لو۔ تو یہ دعا ہمیں سیکھنی چاہیے، ہمیں پڑھنی بھی چاہیے، اور ہمارا احساس بھی ایسا ہونا چاہیے کہ اللہ تو ہم پر نیکیاں کرنے، برائیاں چھوڑنے، مسکین سے محبت کرنے کہ ہمیں توفیق عطا کر دے اور بخش دے، رحم کر دے۔ بڑی خوبصورت سی یہ دعا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ دعا سکھائی جو ابھی ہم قرآن کے آیات میں پڑھ رہے ہیں نا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر عاجزی اور انکساری تھی۔ وَإِنَّا عَلَىٰ، اور بے شک ہم اس بات پر ان کے نوریہ کا ہم دکھائیں آپ کو، ما جس کا نعدہم ہم وعدہ کر رہے ہیں ان سے، لقادرون البتہ قادر ہیں۔ اب یہاں پہ بات ہمیں سمجھنی ہے تھوڑی سی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پہ کچھ باتیں مزید سکھائی ہیں۔ اس میں سے ایک چیز یہ ہے کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ پر عذاب دینے کا جو وعدہ کیا تھا پورا بھی ہوا اور نہیں بھی ہوا۔ پورا کیسے ہوا؟ پورا اس لحاظ سے ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ہی جنگ بدر میں وہ لوگ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا تنگ کیا تھا، قریش کے سردار، ان کو کنویں میں پھینک دیا گیا، اور ان کے کنویں کے کنارے پر کھڑے ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کا نام لے کر فرمایا یقیناً ہم نے تو وہ وعدہ سچا پا لیا جو ہمارے رب نے ہم سے کیا تھا، تم سے کیا تھا۔ ہجرت کے 8ویں سال مکہ فتح ہو گیا۔ 10ویں سال حجت الوداع کے موقع پر مشرکین کو 4 ماہ کی مہلت دی گئی کہ وہ اسلام قبول کر لیں یا اس کو خالی کر دیں اور یہاں سے نکل جائیں، اور یہاں پھر ان کے ساتھ جہاد کے ذریعے ان کو ایک ایک کر کے ختم کر دیا جائے گا۔ تو یہ عذاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی ان پر نازل ہوا۔ پھر خلفائے راشدین کی زندگی میں بھی بہت سی فتوحات ہوئی، جو اکا دکا لوگ رہ گئے تھے مشرکین اور جنہوں نے عبادات یا معاملات میں یا اسلام کے اندر فتنہ پیدا کرنے کی کوشش کی، سب کے ساتھ جہاد ہوا، اور یہ ایک عذاب رہا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے یہ عذاب کیسے ہو سکتا ہے؟ عذاب تو وہ ہوتا ہے جو اچانک آتا ہے۔ پہلے جو لوگ تھے نا ان پر عذاب آتا تھا اور ان کو مہلت نہیں ملتی تھی، عذاب آیا فوراً سے ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ طے کیا کہ جہاد کے ذریعے مسلمانوں کے ہاتھوں کفار کو عذاب ہوگا، جیسا کہ سورۃ توبہ 14 میں قاتلوہم یعذبہم اللہ بأیدیکم، کہ ان سے لڑو اللہ انہیں تمہارے ہاتھوں سے عذاب دے گا۔ تو عذاب کی امت محمدیہ کے اندر یہ صورت رہی کہ اللہ نے مسلمانوں کے ذریعے کفار کی ناکامی کا سامنے رکھا، اور یہ سخت عذاب تھا، ان کی انا کو بھی ٹھیس پہنچانا۔ تو آج جو ہے اللہ تعالیٰ نے ابھی بھی یہ اختیار مسلمانوں کو دیا ہے جہاد کا، جو لوگ مسلمان کو پریشان کرتے ہیں، لیکن مسلمان شاید اس حد تک ابھی جہاد کے لیے تیار ہی نہیں ہو سکتے۔ تو دنیا کی رنگینیاں، دنیا کے فتنے بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں نا، تو مشکل ہے اپنی جان کو داؤ پہ لگانا۔ تو اس وقت صحابہ نچھاور کرتے تھے۔ تو اب اس آیت کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ بے شک ہم نے آسمان سے عذاب نہیں بھیجا، اور ہم عذاب بھیجنے پر قادر بھی ہیں کہ ہم تجھے عذاب دکھا دیں، لیکن ہم ان کا صفایا نہیں کرنا چاہتے تاکہ ان کو مہلت دی جائے، ہو سکتا ہے ان کی اولاد میں سے ان کی نسلیں اسلام قبول کر لیں اور وہ نسلیں وجود میں آئیں جو صحیح راستے پر ہوں۔ اور ایسا ہی ہوا تھا کہ وہی مشرکین آگے ان کی اولاد جو ہے مسلمان بن گئے۔
اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا. ٹھیک ہے، پہلا مطلب یہ ہے کہ عذاب لائے اللہ تعالیٰ، اور اللہ عذاب لانے پہ قادر بھی ہیں. وہ عذاب کیا ہے اس کی صورتیں آپ نے دیکھ لی. دوسری چیز یہ ہے کہ ان پر جو عذاب ہے نا، ان پر عذاب، وہ ان کے ساتھ لڑائی، یہی ہے. اور اب یہ بھی اس کا مطلب ہو سکتا ہے کہ ہم عذاب جو آسمان سے عذاب آتا ہے جیسے پہلے امتوں پہ آیا، اس کو لانے پر قادر ہیں، لیکن ہمیں مہلت دی ہوئی ہے اس قوم کو کہ یہ قوم تھوڑا سا اور ٹائم لے اور سیکھے. ہو سکتا ہے ان کی اولاد میں سے کوئی سیدھی راہ پر نکل پڑے. ادفع، دور کیجیے، بالتی، اس طریقے سے، ہیا، وہ جو، احسن، زیادہ احسن ہے، افعالوں کے وزن پر. دھیان اس کو یاد رکھنا، کیونکہ جو کانٹیکس میں بات پڑھنے جا رہے ہیں نا، وہ تھوڑی سی اس کے ساتھ بڑی ریلیٹ کرتی ہے. السیئہ، برائی کو، نحن عالم بما یصفون، ہم خوب جانتے ہیں اسے جو وہ بیان کرتے ہیں. یعنی اگر اللہ تعالیٰ عذاب نہیں لا رہے، عذاب میں تھوڑی تاخیر کر رہے ہیں، تو اس میں حکمتیں بڑی زیادہ ہو سکتی ہیں. اس عذاب نہ لانے کے دوران جو عرصہ ہے، اس دوران ان کی ہر برائی، ان کی زیادتی، ان کی طرف سے ملی ہوئی تکلیف، تانے، طنز، تنقید کا جواب کس طرح دے؟ اس طرح دے کہ جو اچھا نہیں، وہ طریقہ جو سب سے اچھا ہے. یعنی برائی کا، کوئی ہمارے ساتھ برا پیش آ رہا ہے، اسلام نے اس کا طریقہ کیا بتایا؟ احسن. کوئی دین ایسا طریقہ بتا سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ لوگ آپ کو ماریں، آپ کو نفرت دیں اور آپ ان کو بدلے میں محبت دیں، لوگ آپ کے ساتھ زیادتی کریں اور آپ بدلے میں ان کے ساتھ انصاف کریں. تو برائی کا جواب بہتر طریقے سے یہ دیا جا سکتا ہے کہ بدی کا جواب نیکی سے، ظلم کا جواب انصاف سے، خیانت کا جواب دیانتداری سے، جھوٹ کا جواب سچ سے، قطع رحمی کا جواب صلہ رحمی سے، گالی گلوچ کا جواب سلام دعا سے دیا جائے. تو اسی کو ہم کہیں گے احسن السیئہ، زیادہ اچھا برائی کو. یعنی وہ طریقہ اختیار کریں جو برائی کی اپوزٹ ہے. ٹھیک ہے، برائی اور اچھائی، تو ہم اپوزٹ سے بھی اوپر والا درجہ دے رہے ہیں، زیادہ اچھا. کوئی ہمارے ساتھ تھوڑی زیادہ برائی کرتا ہے، کوئی ہمارے ساتھ جتنی برائی کرتے ہیں ہم اس سے زیادہ اچھائی اس کے ساتھ کرتے ہیں. یہ ہے ادفع باللتی ہی احسن. سورۃ حامیم سجدہ 34 میں بھی کافی لمبی ڈیٹیل میں وہاں پہ بتایا نا، ادفع باللتی ہی احسن وَإِذَا الَّذِينَ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، کہ برائی کو اس طریقے کے ساتھ ہٹا جو سب سے اچھا ہے، تو اچانک وہ شخص کے تیرے درمیان اور اس کے درمیان دشمنی ہے، ایسا ہو جائے گا جیسے تم لوگ دلی دوست ہو. صرف یہ طریقہ اختیار کرنے سے کتنے ہی لوگوں سے ہم دشمنی مول لیتے ہیں. تو اگر ہم قرآن نے ہمیں صلح کا طریقہ بھی بتایا، قرآن نے ہمیں ناراضگی کا طریقہ بھی بتایا، تو اس قرآن کو جب نہیں نہ مانتے تبھی ایسا ہوتا ہے. کوئی آپ کو ایک سنا رہا ہے، ہمیں پیچھے سے موٹیویشن ملتی ہے، تم نے 4 سنانی تھی نا. کوئی ایک مار ہے، تمہیں 2 لگانی تھی آگے سے. بچے کو کہتے ہیں اسکول میں، تمہاری اس نے پینسل لی تھی تو تم نے اس کو 2 کیوں نہیں لگائی؟ آپ کا لنچ باکس کھا لیا تو آپ نے شکایت کرنی تھی نا ٹیچر سے، اور اس کو ڈانٹ پڑوانی تھی، مار پڑوانی تھی، اس کی پڑھائی کروانی تھی. یعنی یہ ہماری تربیت ایسی ہے کہ ہم بالکل اپوزٹ جا رہے ہیں جو قرآن کہتا ہے. قرآن کہتا ہے سیئے کا بدلے احسن، اور ہم کہتے ہیں احسن کے بدلے سیئہ، اور سیئہ کے بدلے سیئہ ہی کریں، برائی کے بدلے برائی ہی. تو یہ کوئی یونیکنیس نہیں ہے. اسلام ایک یونیک مذہب ہے، اور اس کی یونیکنیس اس کی عبادات میں، اس کے طریقوں میں ہے. اور یہ طریقے نان مسلمز نے تو اپنائے ہیں، لیکن مسلمان دور رہ گئے.
عفو درگزر کی تعلیم اس آیت کے اندر دی گئی ہے، اور لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہنا، اور نیت یہ ہو کہ اللہ قطع توقی نہ ہو، صلہ رحمی کرنا چاہتے ہیں، قطع توقی اختیار نہیں کرنی، بار بار رشتوں کو ٹھیک کرنے کی، جوڑنے کی کوشش کرتے رہنا۔ صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ کی گئی کسی زیادتی میں اپنی ذات کا انتقام کبھی نہیں لیا، لیکن اس صورت میں لیا ہے کہ جب اللہ کی حرمتوں کو پامال کیا جاتا ہو۔ اللہ کے آتر انتقام لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ جب کوئی برا پیش آئے یا اس کے ساتھ زیادتی کرنے کی، ظلم کرنے کی کوشش کرے تو وہاں لیتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی انتقام نہیں لیا۔ تو کیا خیال ہے، ہمیں کیا لیسن اس سے مل رہا ہے؟ کوشش کرنی ہے کہ اس کس سے ناراض ہے یا کیا سوچ رہے فلاں بھی مجھے تنگ کرتا ہے، اس نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، اس نے بھی اچھا نہیں کیا، پازیٹیو تو سوچیں، ہو سکتا ہے اس کی کوئی مجبوری ہو۔ میں کہیں پڑھی تھی کچھ دن پہلے یا سنا تھا، یاد نہیں، کہ انسان کو 70 ٹائمز کم از کم اپنے اندر پازیٹیو فیلنگز لانی چاہیے کسی کے بارے میں، یعنی اگر کسی نے ایسا کوئی کام کر دیا جو ہمارے اگینسٹ تھا یا جو نہیں کرنا چاہیے تھا، ہم ایکسپیکٹ نہیں کرتے تھے، تو کہتے ہیں کہ آپ کوئی 17 وجوہات سامنے رکھیں، ہو سکتا ہے اس وجہ سے اس نے نہ کیا ہو سکتا ہے اس نے اس وجہ سے نہ کیا ہو سکتا ہے اس کی یہ مجبوری ہو، یہ مجبوری ہو۔ کہتے ہیں کہ جب آپ 70 صورتوں کو سوچ کر بھی کوئی ایک حکمت آپ کو واضح نہ ہو کہ یہ ریزن تھی جس کی وجہ سے اس سے یہ ہو گیا یا اس سے یہ کام غلط ہو گیا، تو پھر کیا کرو، کہو کہ شاید